سہیل وڑائچ کے کالم جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی معافی مانگ لیں صدقے دل سے تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا، اس میں تاثر یہ دیا گیا تھا کہ جس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کا مطالبہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا مطالبہ تھا یا نہیں، بانی پی ٹی آئی نے سہیل وڑائچ کے کالم پر عمل درآمد کرنے کے لیے کیا شرائط رکھ دی ہیں اور لائے عمل کیا طے کر لیا ہے، یہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بانی پی ٹی آئی مرحلہ وار کیا کرنے جا رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور خیبر بانی پی ٹی آئی سے کس بات پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان سے اختلاف رائے کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا، اور اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا تھا جس میں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اگر معافی صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو اسٹیبلشمنٹ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، گو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ سہیل وڑائچ صاحب کا ذاتی خیال ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اور بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں سے سزا ہوئی ہے، اور عدالتیں جانے اور بانی پی ٹی آئی جانے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اس کا جواب یہ جب یہ پیغام پہنچایا گیا جب وزیر دفاع خواجہ آصف نے عمران خان سے مطالبہ کیا معافی کا، جب مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے قوم و ملک سے، اور کئی لوگوں نے، مسلم لیگ رہنماؤں نے یہ مطالبہ کیا، تو انہوں نے ان پہ مشورہ کرنے کی بجائے اس کا الٹ معاملہ سیدھا کر لیا۔ وہ کیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے دوبارہ محاذ کھولنے کا پلان کر لیا ہے۔ وہ محاذ کس طرح کھولنے لگے ہیں؟ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا، ان اسمبلیوں کا حصہ نہیں بنا جائے گا جو فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ دوسرے مرحلے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی کمیٹیاں ہیں ان سے ان کے اراکین جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ یہ دو مرحلوں میں حکومت پہ پریشر تو ضرور آئے گا، اخلاقی دباؤ تو ضرور آئے گا۔ اب اس پہ پر حکومت کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، مطلب کوئی ایسی سچویشن نہیں آئے گی کہ حکومت کو جانے کا کوئی خطرہ ہو۔ اب تیسرا مرحلہ جو انہوں نے تیار کیا ہے اس میں وہ صوبائی اسمبلیوں سے اپنے اراکین کو مستعفی ہونے کا کہہ سکتے ہیں، پھر قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا کہہ سکتے ہیں، اور آخر میں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی ڈیزالو کر دیا جائے۔ یہ پلان جب سیاسی کمیٹی نے جب یہ پورے پلان سنا تو ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے سیاسی کمیٹی میں اختلاف ہو گیا، ان کا یہ خیال تھا کہ سب سے پہلے ہم نے جب پنجاب میں پرویز لائی کی حکومت بائی فورس ختم کی تھی اور ان سے ریزائن کروایا تھا، تو اس وقت سے پی ٹی آئی کرائسس کا شکار ہوئی تھی۔ اگر پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت پنجاب سے ختم نہ ہوتی تو آج حالات مختلف ہوتے، اور آج ہم اس حالات پہ نہ پہنچتے۔ پر بانی پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ختم کرنی ہی کرنی ہے۔ علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے جتنے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے مفرور اور وانٹڈ لوگ ہیں وہ تمام کے تمام خیبر پختونخوا میں موجود ہیں اور خیبر پختونخوا میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اگر یہ حکومت ختم کر دی جائے گی تو خیبر پختونخوا میں بھی وہی سختیاں شروع ہو جائیں گی جو پنجاب کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں یا ورکروں کے لیے ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ایک صوبے میں ہماری حکومت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو پناہ دے سکے، لوگوں کی داد رسی کر سکے۔ پر بانی پی ٹی آئی نے اپنا فیصلہ بدلنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں وہ جتنے جگہوں سے استعفے دیں گے اس سے حکومت پہ دباؤ بڑھے گا، یا حکومت مستقل طور پر مطلب سالڈ بنیادوں پر چلتی رہے گی۔ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ عمران خان کی یہ حکمت عملی جو ہے وہ بہت دور اندیش ہے، اور جو ملک میں اس وقت مطلب استحکام آ رہا ہے
اس استحکام کو ڈسٹرب کرنے کی کافی کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ اگر استعفے دے دیتے ہیں تو ملک میں معاشی استحکام اور افراتفری کا عنصر جو ہے وہ پایا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سے اس وقت انویسٹرز آ رہے ہیں پاکستان میں، اور صفاتی طور پہ پاکستان بہت اوپر جا رہا ہے، بھارت کو ابھی حال ہی میں شکست دی ہے۔ تو اگر یہ استعفوں والی بات کی بجائے کہ بیٹھ کے باہمی طور پر بیٹھ کر بات کر لی جائے تو میرا خیال ہے کوئی رستہ نکل سکتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔